اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سرور دوارا اپنے موجودات باعث تخلیق کائنات آقا مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کے اس کو ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اپنی جانب سے صحائف اور کتابیں نازل فرمائی، جن کے نزول کا مقصد ان سے حاصل ہونے والے اسباق و تعلیمات اور تعالیٰ اس کلام کے ذریعے کہ جو ان صحائف یا کتب میں موجود ہوں، انسان اپنی زندگی کو آسانی اور کامیابی کے ساتھ گزار سکے اور اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق اس دنیا میں اتنا مضبوط کر سکے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت انسان کا دل اطمینان والا ہو اور اسے کسی قسم کا کوئی خوف و خدشہ نہ ہو۔ قرآن پاک کے نزول کا مقصد بھی یہی رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر نازل فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یہ قرآن لوگوں کی پوری زندگی کے لیے ایک دستور، آئین اور ایک پورے نظام کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کلام پاک میں زندگی میں کسی ایک شعبے کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک فرد کہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا، جس کا تنہا زندگی گزارنا حقیقی طور پر ناممکن ہے، جو اس معاشرے سے کٹ کر، معاشرے سے دور رہ کر، لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اپنے آپ کو سارے رشتوں، سارے تعلقات سے بری و ذمہ سمجھ کر اپنی اس خود ساختہ آزادی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نشانی و علامت سمجھے، امت محمدیہ میں اس سے بڑھ کر اور کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص لوگوں کے حقوق کو پورا نہ کرے، لوگوں کے آواز سے اپنے آپ کو ناواقف کو دور رکھے، یقیناً وہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا تارک ہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان رہ کر لوگوں کی اصلاح فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس بات سے ناواقف ہو کہ قرآن میں ہر چیز کے بارے میں ہدایت اور رہنمائی موجود ہے۔ اور جب ایک مسلمان اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں سب کچھ بیان کیا ہے، ہر چیز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تفصیل و تشریح اور وضاحت فرمائی، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور یہ تینوں چیزیں مل کر ہمارے لیے حجت، دلیل اور ہمارے دلوں کے اطمینان کا باعث بنی۔ تو جب ہر شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے تو نہ جانے آج کا مسلمان اپنے آپ کو قرآن سے برتر یا قرآن سے الگ بالکل سمجھ کر قرآن پاک کی احکامات، اس کی تعلیمات اور اس کے تمام برقراری، اس کے تقاضے اور اس کے مطالبات سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ یہ ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص خود کو مسلمان کہے اور قرآن کے مطالبوں کو پورا نہ کرے تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے کامیاب ہو سکے، یا وہ حضور کی بارگاہ میں صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے سرخرو ہو سکے اور قرآن کے تمام تر معاملات سے اپنے آپ کو وہ دور رکھے۔ ہاں، دائمی عذاب نہ صحیح، دائمی طور پر جہنم کا مستحق نہ صحیح، لیکن اسے ان تمام چیزوں کا حساب و کتاب ضرور دینا پڑے گا کہ کلمہ اسے یہ فائدہ تو ضرور دے گا کہ دائمی عذاب سے بچے گا، ہمیشہ نارے جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن قرآن کو چھوڑنا اور حضور کی سنتوں کو ترک کرنا یہ کل بروز قیامت وبال جان ضرور بنے گا۔ اور اسی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن پاک میں بھی بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بارہا اس بات کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ قرآن کو ترک کرتے ہیں، جو قرآن سے دور رہتے ہیں، وہ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے بھی اپنی حدیث مبارکہ میں اس بات کا ذکر فرمایا۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک آیت مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں امت کی شکایت بھی کریں گے۔ آج تک ہم یہ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کل روز قیامت امت کے لیے سب سے بڑی رحمت ہوں گے۔ آپ علیہ السلام امت کی شفاعت کروائیں گے، گناہگاروں کی شفاعت ہوگی، حضور اکرم علیہ السلام صحابہ رحمت ہوں گے۔ تو یہ تمام باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ کل روز قیامت رسول اللہ صحابہ رحمت بھی ہوں گے، آپ علیہ السلام صحابہ شفقت بھی ہوں گے، اپنی امت کی بخشش بھی فرمائیں گے، اپنی امت کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اپنی امت کے جہنم میں جانے والے وہ لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی حضور ان کی سفارش فرما کر انہیں جنت میں داخل بھی کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور ایک شکایت بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امت کی فرمائیں گے، اور جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ کے جو رسول ہوں گے، اللہ کے جو نبی ہوں گے، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا ربی، اے ہمارے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے ہمارے رب ہماری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن سے اپنا تعلق چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ شکایت ظاہر ہے کہ رسول اللہ کریں، اور رب تعالیٰ نے قال رسول کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ کل روز قیامت اپنی امت کے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوں گے کہ میری اس امت نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اب کوئی یہ کہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا کب ہے؟ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت ہماری روٹین میں شامل ہے، سورہ نور کو مزمل کی تلاوت ہو رہی ہے، گھروں میں سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، گھروں کے بچے قرآن پاک پڑھنے بھی جاتے ہیں، ناظرہ بھی پڑھ رہے ہیں، حفظ بھی ہیں، گھر میں حافظ بھی موجود ہیں۔ تو قرآن کو ہم نے چھوڑا کب ہے کہ قرآن میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا؟ تو یاد رکھیے کہ یہاں قرآن کو چھوڑنے سے مقصد تلاوت چھوڑنا ہرگز نہیں، تلاوت ہر دور میں رہے گی اور ہر دور میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اور بلکہ جیسے جیسے قرب قیامت یعنی قیامت جیسے جیسے قریب آئے گی، یہ تلاوت کا جوش اور بڑھے گا، یہ تلاوتیں، یہ بچوں کا حافظ قرآن ہونا، یہ دلوں میں قرآن کا سمونا، یہ قیامت کے قریب جیسے جیسے زمانہ جاتا جائے گا یہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ رجحان بڑھے گا کہ لوگ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اب تو ماشاءاللہ بچیاں بھی قرآن کی حافظہ بن رہی ہیں، تو یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جائے گا۔ یہاں قرآن کو جو چھوڑنے کا جو ذکر کیا گیا وہ قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا، وہ قرآن کے احکامات کو چھوڑنا، وہ قرآن کے فرامین، قرآن کے مطالبات، قرآن کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں سے اپنا منہ موڑنا۔ یہ قرآن پڑھنا ضرور ہے، لیکن قرآن پڑھ کے قرآن جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے، قرآن جو ہم سے چاہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا، جس کام کے کرنے سے روکا، ان سب کے الٹ چلنا، ان سب کے خلاف چلنا، یہ ہے قرآن کو ترک کرنا، کہ جس کی کل روز قیامت رب کی بارگاہ میں شکایت ہوگی، کل روز قیامت جس کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آج ہمارے معاشرے کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ، بلکہ پوری امت مسلمہ کی زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ اس امت نے قرآن کو مہجور کر دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ امت قرآن کی کسی سرے سے واقف نہیں، اگر واقف ہے تو عمل کرتی نہیں، اور عمل کرتی بھی ہے تو کرنا نہیں چاہتی، زبردستی کر رہی ہے۔ اس امت کا عمل یہ ہو گیا ہے کہ آپ صرف ایک چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس امت میں ایک وہ چیز کے جو ہم گزشتہ کئی دنوں سے، کئی ہفتوں سے جس چیز کا سامنا کر رہے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کی جنگ کے حوالے سے، جہاد کے حوالے سے، یہ قرآن کا حکم تھا کہ جہاد کرو، یہ قرآن کا حکم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ تم جنگ کیوں نہیں کرتے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں لڑتے کیوں نہیں، جبکہ کمزور لوگ یہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ تک آئے ہوئے ہیں، وہ یہ دعائیں کر رہے ہیں کہ پروردگار ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب تو ہمیں اس ظالم بستی سے نکال، ہمیں سے نجات عطا فرما۔ تو یہ اللہ نے ہم سے باقاعدہ مطالبہ کیا
کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے کہ جب لوگ مظلوم لوگ رب سے فریاد کر رہے ہوں کہ ہمیں اس ظلم سے نجات عطا فرما، تو تم اس ظلم سے نجات دینے کا ذریعہ کیوں نہیں بنتے، وسیلہ اور سبب کیوں نہیں بنتے؟ لیکن ہمارے یہاں آپ نے اپنے کاموں کو بند کر رکھا ہے. ہمارے یہاں بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ اس یہ حکم گویا کہ ہمیں ایک رجحان پیدا کیا جاتا ہے. غاندھی اور اس جیسے دیگر افکار اور نظریات کے حامی لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے ہیں، اور یہ قادیانی انہوں نے واضح اپنی کتابوں میں لکھا کہ جہاد پچھلے دور کے لیے تھا، حضور کے دور کے لیے تھا، اب جہاد کی ضرورت ہی نہیں، جہاد منسوخ ہو چکا ہے. قرآن کے واضح حکم ہے کہ جب تک دنیا میں کہیں بھی کسی مسلمان پر ظلم ہوگا جہاد باقی رہے گا. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پوری دنیا میں نہیں پھیل جاتا جہاد باقی رہے گا. کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس وقت تک کافروں سے جنگ کرتا رہوں، لڑتا رہوں جب تک کہ کافر سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ پڑھ جائیں. یہ حضور کی حدیث مبارکہ. آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ اسلام نہ دے آئیں، یا جب تک ہمارے آگے اپنا سر نہ جھکا دیں، وہ جو حکم ہے کہ میں جہاد کرتا ہوں. تو یہ کہاں سے تصور آ گیا کہ جہاد منسوخ ہو چکا، آج کوئی جہاد ہے نہیں، آج جہاد کی کوئی حقیقی صورت ہے نہیں. یہ محض ایک مثال، یہ تو وہ مثال ہے کہ جس پہ چلے مانا کہ ہم عمل نہیں کر سکتے. ہم فی زمانہ عملی طور پر ہم میدان جنگ میں نہیں اتر سکتے، چلیں یہ مانا. لیکن اس کے باوجود جو قرآن کے احکام، ہمارا ان کے متعلق کیا نظریہ؟ قرآن میں غیبت سے منع کیا گیا، ہم سے بڑا غیبت کرنے والا کوئی نہیں. قرآن میں چوری سے منع کیا گیا، خیانت سے منع کیا گیا، ہم سے بڑا خائن کوئی نہیں. قرآن میں کسی کی عزت کو پامال کرنے سے منع کیا گیا، ہم سے زیادہ دوسروں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے والا کوئی نہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہن بھائیوں کے وراثت کا حق مارنے سے منع کیا، ہم سے بڑا کوئی حق مارنے والا نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بدخیانتی سے منع کیا، ہم سے بڑا کوئی چور نہیں، ہم سے بڑا کوئی بدخیانت نہیں. تو ہم کہاں کون سے لیول پر کھڑے ہیں قرآن پر عمل کرنے کے؟ اور قرآن بلکہ یوں چھوڑیے، یوں دیکھیے، ہم قرآن پر عمل کرنے کے تو کسی لیول میں ہے ہی نہیں. ہم قرآن چھوڑنے کے کس لیول میں ہیں؟ کیا ہمارے لیے لمحہ فکریہ کہ ہم میں سے ہماری جو دوڑ ہے، ہمارا جو مقابلہ ہے وہ قرآن پر عمل کرنے میں نہیں ہے. ہمارا جو اس وقت مقابلہ چل رہا ہے، جو ریس لگی ہوئی ہے، وہ قرآن کو چھوڑنے میں ہے. کون کتنا بڑا قرآن کو چھوڑنے والا ہے وہ آج اتنی ہی عزتوں کا مالک ہے. جو جتنا قرآن کو چھوڑنے والا ہے وہ اتنا ہی عزتوں کا مالک ہے، اور اسے اتنی ہی عزت اور اتنی شہرت اور وقار یہاں دنیا میں لیا جاتا ہے. یہ مت بھولیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب ہوگا اور حضور شکایت کریں اور رحمت للعالمین کے ساتھ شکایت کریں. تو آپ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حضور کی ذات کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے اس بات سے کہ جب یہ امت قرآن کے احکام کو چھوڑے، جب یہ امت قرآن کے احکامات سے منہ موڑے. حضور کی ذات کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یہی تکلیف ہی تو ہے کہ اس تکلیف کے باعث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بروز قیامت اس امت کی شکایت کریں. ورنہ وہ تو رحمت للعالمین کی ذات ہے، وہ تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا. وہ تو اپنی امت کے لیے اتنے شفیق ہیں کہ جتنا کوئی نبی اپنی امت کے لیے شفیق نہ ہوا. وہ تو اپنی امت کے لیے اتنے رحم کرنے والے ہیں، اتنی دعائیں کرنے والے ہیں کہ ان جیسی دعائیں اپنی کسی نبی نے اپنی امت کے لیے کی نہ ہوں. لیکن وہ پیغمبر بھی کر بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کی شکایت کرے تو یقیناً یہ امت کے لیے لمحہ فکریہ. پھر اسی ضمن میں تھوڑا سا اور آگے چلیں تو ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ پائے جانے والا مسئلہ نکاح و شادی کے مسائل. عموماً مسائل آتے رہتے ہیں ہمارے یہاں، بالعموم ایسے معاملات میں بڑی غفلت پڑتی جاتی ہے. آپ محض چند چیزیں ہی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں شادی میں تاخیر کرنا، نوجوانوں کی شادیوں میں بالخصوص تاخیر کرنا بغیر کسی وجہ یا اپنے کوئی اسٹینڈرڈ خود اپنی ذات سے کریٹ کیا ہوا، جب تک نوجوان اس اسٹینڈرڈ پر پہنچتا نہیں اس کا نکاح ہو نہیں سکتا. یہ اسٹینڈرڈ اللہ اور اس کے رسول کے تو نہیں رکھے ہوئے کہ جب تک گھر نہ بنا لے، بنگلہ نہ بنا لے، گاڑی نہ بنا لے تب تک جو ہے وہ اس کا نکاح نہیں کر سکتے. اللہ اور اس کے رسول نے تو یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا اللہ تعالیٰ کا تو قرآن میں وعدہ ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر یہ نکاح کرنے والے اگر یہ فقیر ہیں اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا. یہاں تو حضور نے یہ تک بیان کیا اور اقوال ہیں بزرگان دین کے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اسے مال عطا کرے، جو یہ چاہتا ہو اللہ اس پر فضل کرے، اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو، وہ نکاح کرے. یہ اسٹینڈرڈ اللہ اس کے رسول کا دیا ہوا یہ اسٹینڈرڈ تھا. ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا، قرآن کو معذور کیا تو ہم اس معاملے میں بھی آگے نکل گئے اور اس معاملے میں بھی ہم نے کوئی توجہ نہیں کی. گھروں میں بہنیں بیٹیاں بٹھائی ہوئی ہیں، نکاح کرنے کو تیار ہیں
کیوں؟ جب تک کہ کیریئر نہ بنائیں، جب تک کہ اتنا نہ پڑھ لیں، اور پھر جب عمر کچھ زیادہ ہو جائے تو پھر وہی گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ بیٹی کا نکاح کہاں کریں، کوئی رشتہ نہیں کو تیار ہے۔ تو جس وقت رشتے آ رہے تھے، جس وقت اللہ نے فضل فرمایا تھا تو ان کی ناشکری کیوں کی تھی؟ جس وقت اللہ نے رحم کیا تھا کہ بہتر سے بہتر رشتہ رب نے عطا فرمایا تو اس وقت عجیب و غریب قسم کے مطالبات کیوں کیے تھے؟ آج یاد رکھیں کہ آج ہمارے یہاں والدین بالکل شکایت کرتے ہیں اولاد عزت نہیں کرتی، شادی کے بعد اولاد جو ہے وہ عزت نہیں کرتی۔ ہم نے اولاد کی شادی کر کے ہم پچھتا ہیں، غلطی ہو گئی کہ اولاد آج بات نہیں سنتی۔ تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے صرف اتنا سوچیں کہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا تھی اور ہم نے ان تعلیمات کے ہم کتنا خلاف کریں۔ جہاں نبی کریم علیہ السلام اپنی صاحبزادیوں کے نکاح 18 سال کی عمر سے پہلے حضور فرماتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 18 برس کی عمر میں ہوا اور بقیہ صاحبزادیوں کا نکاح اس سے بھی کم عمر میں ہوا۔ جہاں نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی عمریں بالغ ہوتے ہی صحابہ کرام کی نکاح کروا دیے جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں حضور کی تعلیمات نہیں ہوں کہ کوئی بھی نوجوان جو حضور کی بارگاہ میں نکاح کے لیے آئے اور عرض گزار ہو کہ یا رسول اللہ رشتہ نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام خود رشتہ بھیج کر اس کا نکاح کرواتے ہیں۔ جہاں ماحول اس قسم کا ہو اور اس ماحول کو ہم دیکھنے والے، اس ماحول کے پیچھے ہم چلنے کی آرزوئیں کرنے والے، اگر اپنے معاشرے میں ہم جو ہی بلا وجہ ہم نکاح کو تاخیر کا شکار کریں تو صرف اتنا سوچیں کہ یہ نوجوان کہ جس کا آج نکاح نہیں کیا جا رہا، اس سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا تو بروز قیامت والدین کی پکڑ ضرور ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے کہ باقاعدہ یہ احادیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی نوجوان کسی کا نوجوان بیٹا یا بیٹی، نوجوان اولاد اگر کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے کہ وہ نکاح نہیں کرتے اور بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتے، تو ان کا بروز قیامت حساب و کتاب یہ والدین سے بھی ہوگا۔ وہ نوجوان اپنے گناہ میں تو اپنی سزا تو بھگتیں گے لیکن اپنے والدین کو بھی جہنم میں لے جائیں گے، اور اس کا ذریعہ اور پورا کا پورا یہ سارا قصور و الزام والدین کے ساتھ آتا ہے۔ اور پھر ایسے نوجوان کو کہ جس کو آپ پہلے کہیں کہ ڈگری حاصل کرو، پھر کہیں کہ جاب حاصل کرو، پھر اس کے سامنے عجیب و غریب قسم کے مطالبات رکھے جائیں، پھر یہ نوجوان جب اس کی شادی کی عمر جب اور آگے بڑھ جائے اور پھر جا کر شادی کی جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تو وہ وقت تھا کہ جب اس نے اپنا پورا کا پورا وقت اپنی فیملی کو دینا۔ پھر ماں باپ کو یہ شکایت کیوں کہ والدین کو یہ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ اولاد کی شادی کی تو اولاد بات نہیں سنتی؟ اولاد کی شادی جتنی تاخیر سے کریں گے اولاد کے دل سے اتنا ہی ماں باپ کی عزت کا، ماں باپ کے احترام کا جنازہ اٹھ جائے گا۔ اور یہ بالکل واضح ہے کہ آج ہمارے یہاں اولاد جس کی شادی میں تاخیر کی جائے، جس کے نکاح میں تاخیر کی جائے، معاشرہ ہم بخوبی جانتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ معاشرے میں کیا کچھ اچھائیاں ہیں، معاشرے میں کیا کچھ برائیاں ہیں، معاشرے میں فحاشی، قریانی، زنا، ان ساری چیزوں کا وجود کتنا ہے، کیسا ہے، یہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اللہ کے قرآن کو ہم نے یہاں معذور کر دیا، ہم نے قرآن کے احکام کو یہاں معذور کر دیا، اور یہی وہ چیز ہوگی جس کی کل بروز قیامت رب کی بارگاہ میں شکایت کی جا رہی ہوگی، یہی وہ چیز ہوگی کل بروز قیامت اللہ کے حضور اس کے متعلق جو ہے وہ ہم سے سوال و جواب ہوں گے۔ پھر جو ہمارے یہاں نکاح کے رسومات ہیں، پھر ان رسومات کا جائزہ لیں، پھر نکاح کو مشکل کرنے کا جائزہ لیں، مہر ہو، جہیز ہو، نکاح کی مختلف قسم کی رسومات ہوں، نکاح کے اندر مختلف قسم کے فضول خرچے ہوں، یہ ساری چیزوں کا اندازہ لگائیں۔ پھر نکاح کے اندر موجود وہ ساری چیزیں کہ شریعت جن کو روکتی ہے، شریعت جن سے ہمیں منع کرتی ہے، ان ساری چیزوں کا نکاح کے ہماری رسوم و رواج میں انوالومنٹ دیکھ لیں۔ یہ ساری چیزیں تو نوزہ نانی والے تھی کہ جو ہم اپنے نکاح بیاہ میں بڑے فخر کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ ان چیزوں کو ہم اپناتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ کل بروز قیامت ان میں سے ہر ایک چیز کا اللہ کی بارگاہ میں ہم میں سے ہر ایک کے لیے جواب دینا۔ کسی کی کوئی فریاد رب کی بارگاہ میں اس طور پر نہیں سنی جائے گی کہ پروردگار معلوم نہیں تھا، پروردگار پتہ نہیں تھا، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے۔ آج اس دور میں کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا تو اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں دین کے اس مسئلے کو نہیں جانتا تھا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ کہ آج کے اس دور میں کہ جب مدارس جگہ جگہ قائم، جب مساجد جگہ جگہ قائم، جب افتاء دینے والے علماء ہر گلی کوچے میں علماء موجود، مفتی موجود، مدارس موجود، یہ تمام تعلیمی ذرائع موجود، پھر سوشل میڈیا موجود، اس پر بیٹھے ہوئے کام کرنے والے علماء موجود، پھر یہ گزر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں؟ جہاں دنیا بھر کی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں، وہاں دین کی معلومات بھی حاصل کرنی چاہیے۔ دین کے معاملے میں
اور دین کے بارے میں بھی سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور یاد رکھیے کہ یہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ قرآن کو نہ چھوڑیں. یہ وہ واحد ذریعہ ہے اس زندگی میں بھی عزتیں پانے کا اور آخرت میں بھی عزتوں کے حصول کا, دنیا میں بھی عروج و کامیابی کا اور آخرت میں بھی عروج و کامیابی کا. اور اگر ہم چاہیں کہ قرآن سے واسطہ نہ رکھ کے کامیاب ہو سکے تو یہ کسی بھی طور پر نہ اس دنیا میں ممکن ہے نہ آخرت میں ممکن ہے. خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق